مسلم لیگ نواز گروپ کے مفتاح اسماعیل نے عمران خان حکومت کی جانب سے ترقی کے دعووں کی تصدیق کر کے نون لیگیوں کو حیران کر دیا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے احمد جواد کی طرح مسلم لیگ نون بھی اپنے سابق وزیر خزانہ کی پارٹی رکنیت کے خاتمے کا اعلان کر۔ میں اٹلی سے وسیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی۔ پی ٹی آئی کے احمد جواد تو گئے لیکن مفتاح اسماعیل کی روانگی کے امکانات اس لیے کم ہیں کہ انہوں نے اپنے اسی مذکورہ بالا بیان میں ایک ایسی بات بھی کہہ دی ہے جس سے عمران خان کی حکومت کے ترقی کے دعووں پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، جس سے وہ عمران خان کی حکومت کی گڈ بک میں آنے کے ساتھ ساتھ شریف برادران اور نون لیگی دیگر رہنماؤں کے قہر اور غضب کا نشانہ بننے سے بھی بچ گئے ہیں۔ تاہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے حکومت کی معاشی ترقی کے بارے میں کون سے توصیفی کلمات ادا کیے۔ 21 جنوری 2022 کو ایک نجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس میں بحث والی بات نہیں کہ ملک میں پچھلے سال 4 سے 5% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا لیکن یہ ترقی وسیع بنیاد پر نہیں ہوئی ہے کیونکہ مہنگائی عوام کو مار رہی ہے اور برآمدات میں اضافہ بھی مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکومت کی معاشی ترقی کے اعتراف کو عالمی مالیاتی اداروں کی اس رپورٹ کے تناظر میں دیکھا جائے جس میں اگلے سال میں چائنا، امریکہ اور یورپی ممالک کی ترقی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ترقی 5.2 یا 3% سے زیادہ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے گزشتہ 4 سالوں میں اہم معاشی ترقی حاصل کی ہے جس میں شرح نمو 4 سے 5% ہے۔ مفتاح اسماعیل کے بیان کے مطابق واضح رہے کہ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر اور وزیر خزانہ شوکت ترین کا یہ دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال شرح نمو 5.37% رہی جو گزشتہ 14 سالوں میں ریکارڈ شرح نمو ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلومبرگ اور اکونومسٹ جیسی عالمی معاشی تنظیموں نے پاکستان کی کامیاب معاشی اصلاحات اور ترقی کو تسلیم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس وصولی، برآمدات اور ترسیلات کے ساتھ ساتھ روزگار کے خاطر خواہ مواقع پیدا ہوئے ہیں اور فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی بات کی جائے جس جانب مفتاح اسماعیل نے اشارہ کیا ہے تو وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے جنوری 2022 کے آخری ہفتے کے متعلق بتایا ہے کہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.06% کی کمی ہوئی ہے جبکہ 24 اشیاء ضروریات قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کووڈ-19 کے بعد مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ اس کے اثرات دنیا کے بیشتر بڑے اور چھوٹے ممالک میں واضح طور پر محسوس کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ڈالر بہت ساری اشیاء اور مصنوعات کو مصنوعی طور پر کنٹرول کر رکھا تھا۔ بھاری سبسڈیز بھی جاری کی جاتی جس وجہ سے مہنگائی کا زیادہ احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن کورونا کے اس دور میں اشیاء، اجناس اور مصنوعات کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول میں رکھنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اس کے اثرات سے عام عوام بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سابق نون لیگی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے اس بیان میں اٹھائے گئے اعتراض اور اعتراف پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں لکھنا نہ بھولیں۔ گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ کو بر وقت مل سکے۔